السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور، صدق الله العظيم۔ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على حب آل محمد مات شهيدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حاضرین و سامعین، الحمدللہ آج دوسرا جلسہ شہادت سیدنا امام حسین علیہ السلام و جمیع شہداء کربلا کا آپ اس مسجد کے منعقد ہے۔ مجلس اہل سنت والجماعت 82 میں قائم ہوئی جامع مسجد افضل گنج میں آفتاب خلافت کی صدارت میں آج بھی جو جلسے ہوتے ہیں، ہمارا مقصد عقائد کی ترویج اور عقائد کو پھیلانا، عقائد کو یاد دلانا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے۔ الحمدللہ جیسے محرم شروع ہوتا 10 دن جلسے شہر حیدرآباد میں اور باہر بھی ہوتے، ربیع الاول کے مہینے میں 12 جلسے، پھر جانوی کے مہینے میں 11 جلسے، رجب کے مہینے میں 6 جلسے، پھر افضلیت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6-7 جلسے، اور مناقب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی 5 یا 6 جلسے مناسبت سے ہر سال منعقد ہوتے ہیں ہماری اس جماعت کے زیر اہتمام۔ اور ہر اتوار کو جامع مسجد افضل گنج میں صبح 10:30 بجے سے ظہر تک نہ صرف حیدرآباد بلکہ عالم اسلام کے مشہور اولیاء اللہ بزرگان دین کے یوم بھی منائے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ آئیے جس آیت کریمہ کا میں نے شرح تلاوت حاصل کیا ہے، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ۔ یہ وہ بشارت ہے، یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے رہا ہے یا دیتا ہے۔ عبادت، اپنے بندوں کو، عام لوگوں کی بات نہیں کیا ہو۔ دوسری آیتیں پڑھیں گے تو عام لوگوں کا ذکر ہے وہاں پہ، یہاں پر خاص بندوں کا ذکر ہے۔ اللہ کس بات کی بشارت آپ دیتے ہیں؟ اپنے بندوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں: الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ کس بات کی؟ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے: قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ اے میرے محبوب، اے میرے پیارے مصطفیٰ، اے میرے رسول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ فرما دیجئے۔ اب یہ جو قل کا لفظ ہے نا، اس میں اللہ کا بھی فرمان ہے اور رسول اللہ کا بھی فرمان ہے۔ بعض مقام پہ اللہ تعالیٰ خود ڈائریکٹ بندوں سے خطاب فرماتا ہے، مگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے: اے میرے محبوب، میری جو سمجھ میں ہے، میرے محبوب اگر میں کہوں گا تو بندے کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے، مگر میرے محبوب میں کہتا ہوں کہ آپ بتا دیں تاکہ آپ کا اور میرا کہنا اس خود میں شامل ہو جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں: اے میرے محبوب آپ بندوں کو بتا دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں نے جو دین تم تک پہنچایا ہے، جو توحید و رسالت کے پیغام احکام تم تک پہنچائے ہیں، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں لیتا،
مگر یہ کہ تم الا المودۃ فی القربى میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت سے رہنا۔ حاضرین محترم، ایک ہے مودت اور ایک ہے محبت۔ محبت اور مودت میں فرق ہے۔ ہم موسم بارش کی مناسبت سے ایک مثال بڑی اچھی ہوگی۔ ہم مینڈک کو دیکھتے ہیں اور مچھلی پانی میں رہنے والی، مینڈک بھی پانی میں رہنے والا، جب تک بارش برستی ہے یا مینڈک پانی میں رہتا ٹر ٹر آوازیں بہت کرتا ہے۔ آئیے مینڈک کی فضیلت سیکنڈ سے بتا کے پھر میں آ جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے میرے آقا نے مینڈک کو مارنے سے منع فرمایا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کو جب نمرود آگ میں ڈالنے کی تیاری کر کے جب آگ میں ڈالنے والا تھا، سارے چرند پرند اللہ سے اجازت چاہے کہ اللہ ہمیں اجازت دیجیے کہ اس آگ کو ہم بجھا دیں۔ تو جب مینڈک کو اجازت ملی تو مینڈک پانی لا کے اس آگ میں پھونکتا تھا، آگ بجھانے کے لیے پانی پھونکتا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے مینڈک کو مارنے سے منع فرمایا، مینڈک کو مارنا نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے مینڈک پکڑتے جو پانی چھوڑو، مینڈک کو پکڑتے جو پانی چھوڑو۔ بہرحال موضوع کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مودت اور محبت بتائی ہے اس کا فرق۔ پانی کے دو جانور، ایک مچھلی ایک مینڈک۔ مینڈک کو پانی سے محبت ہے۔ کیسے؟ پانی میں رہا بھی تو خوش ہے، پانی کے باہر بھی خوش ہے، محبت ہے۔ جب تک پانی میں نہ خوش ہے، پانی سے باہر آ کے زمین پہ بھی وہ زندہ رہتا۔ لیکن مچھلی کو پانی سے محبت ہے، پانی میں رہی تو زندہ رہی، پانی سے باہر نکالے تو مر جائے مچھلی۔ اس امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اللہ کا حکم کہ تم میرے گھر والوں کے ساتھ مودت سے رہنا۔ تمہارا عقیدہ، تمہاری نسبت میرے اہل بیت سے یہ ہونا، تم اگر جڑے ہوئے رہے تو تمہاری ایمان کی زندگی باقی رہنا۔ جیسے ہی تم اہل بیت سے کٹے سمجھو کہ تمہاری ایمان کی زندگی ختم ہو گئی۔ آج بہت سارے لوگ بے دھڑک ساحل انداز میں معلومات رکھنے کے باوجود بھی ایک بغض ہے ان کے دلوں میں، یہ جلسوں کو روکتے۔ وہ جلسہ شہادت امام حسین کا، حضرت حمزہ کی بھی شہادت ہوئی، ان کا مسئلہ ہو گیا۔ ارے کم بخت، تیرے کو معلوم نہیں ہے جب حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش مبارک کے پاس تشریف لا کر آقا نے رویا تھا۔ جب امام حسین کی شہادت ہوئی اس وقت آقا کریم بظاہر موجود نہیں تھے، مگر آقا نے اس واقعے کی خبر اپنی حیات مبارکہ میں دے دی تھی۔ آئیے میں آیت کی طرف آتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں لیتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت سے رہنا۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، امام قرطبی نے اس کی تفسیر میں فرمایا جو نیکی چاہتا ہے، جو نیکی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہاں الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا ذکر آیا، جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا، تو اب جو نیکی چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ آل محمد سے محبت کرے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں بھی تھے، آج بھی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ حضور کی نسبت دیکھیے، اگر کوئی سید زادہ ہے، آقا کریم نے فرمایا روز قیامت ہر رشتہ اور ہر نسب کٹ جائے گا سوائے میرے نسب اور میرے رشتے کے۔ روز قیامت حضور کا نسب باقی رہے گا، حضور کا رشتہ باقی رہے گا، سب رشتے کٹ جائے گا۔ حاضرین محترم، آج بھی جو سید ہے ان کی ہم کو ادب اور احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آئیے اس کے آگے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھنا چاہتا ہے، نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کی اس محبت میں اور خوبیاں پیدا کر دیتے ہیں، اس کی محبت کو
اور بھی دوبارہ کر دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت کرنے والا ہے اور اللہ شکور ہے. شکور کا لفظی ترجمہ ہم نہیں کرتے. اہل سنت والجماعت یہ لفظی ترجمے کر کے جو بھٹکا رہے نا، ان کے تفسیروں سے بچیے، ان کے ترجموں سے بچیے. شکور کا لفظی ترجمہ اللہ شکر گزار ہے. اللہ شکر گزار نہیں ہے. اللہ کیسے شکر گزار ہوگا؟ ارے تو پھر اس کا اچھا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا اچھا ترجمہ یہ ہے اللہ تمہارے اعمال کی قدر کرنے والا ہے. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھیے، محروم حضرت مولانا عبد القدیر صدیقی حضرت رحمت اللہ علیہ کے ترجمے پڑھیے جنہوں نے قرآن کے ترجمانی اپنے ترجمے سے کی ہے. لوگ ترجمہ تو کر دیے مگر ترجمانی نہیں کر سکے قرآن کی. لفظی ترجمے کر کے آج امت میں فتنہ فساد پھیلا دیا. حاضرین محترم، اس کا شان نزول بتاؤں گا میں. آئیے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اعلان نبوت کیا، ماننے والے مانے، انکار کرنے والے انکار کر، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی دشمنی کیے کہ آپ کو تکلیفیں دیتے تھے. وہ واقعہ مختصر بتاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے سامنے، خانہ کعبہ کے سامنے عبادت فرما رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. ابو جہل کہتا ہے کہ کوئی ہے جو اونٹ کی اوجھڑی پڑی ہوئی ہے، جس کو ہم گوبر کی پوٹلی، جو بھی اوجھڑی، اونٹ کی اوجھڑی پڑی ہے، وہ لا کے محمد کی پیٹھ پہ رکھ دے. وہ گیا بدبخت، وہ اونٹ کی اوجھڑی لا کے حضور کی پیٹھ مبارک پر رکھ دیا، جس کے وزن سے حضور سجدے سے سر میں اٹھا رہے ہیں. کسی نے بی بی فاطمہ کو بتایا، آپ روتی ہوئی دوڑتی ہوئی اپنے بابا جان کے پاس آ کر وہ اوجھڑی کو آپ پر سے ٹھکلتی ہیں اور آپ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. بہت تکلیفیں دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر ایک وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی الا المودۃ فی القربى، اے میرے پیارے اب ان لوگوں سے کہہ دو، کیونکہ عرب کے مکے کے جتنے قبیلے تھے، قریش جتنے تھے، وہ ساروں کا نسب حضور سے ملتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب درمیان میں تھا. ہر عرب کے قبیلے کا نسب حضور سے آ کے ملتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا ہے پیارے، ذرا یہ لوگ جو تکلیفیں دے رہے ہیں ان سے اپنا نسب تو بتاؤ، کم سے کم جو رشتہ داریاں لگی ہوئی ہیں ان کا تو لحاظ کرو. لیکن ان لوگوں نے اس کا بھی لحاظ نہیں کیا. حاضرین محترم، یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے اتنی آسانی سے نہیں پہنچا. اذان ہوئی، خوشی خوشی آئے، نماز پڑھ لیے، نفل پڑھے، فرض پڑھے، سنت پڑھے، گھر کو چلے گئے، وقت ملا قرآن پڑھ لیے، ذکر کر لیے اور سمجھ رہے کہ دین اتنا آسان ہے. نہیں، جب بھی دین کے خلاف میں بدبختوں نے زبان کھولی ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی زبان کو بند کریں. یہ موقع نہیں ہے. میں تمہیں بتاتا پھر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پاسداری کیسا کرنا ہے، حضور سے وفاداری کیسے کرنا ہے، تحفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کا کیسا کرنا ہے. ہم نے بہت جلسے کیے ہیں اور آفتاب خطابت کی نگرانی میں ہم نے بھی بڑا بے خوف بیان کیا ہے. ہم کو ڈر کسی سے نہیں ہے. حاضرین محترم، آئیے موضوع کی طرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی سختیاں کی گئی کہ آقا کریم کو اہل مکہ قتل کرنے کے منصوبے بنائے اور میٹنگیں ہوئی. پھر کیا ہوا، حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر اپنے خاندان قریش کو لے کر اپنی حویلی میں محفوظ ہو گئے. 3 سال گزارے ہیں آقا کریم نے اس طرح سے. یہی نہیں بلکہ اہل مکہ، کفاران مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے پینے کا بھی بائیکاٹ کیے ہوئے تھے. کوئی خرید و فروخت قریش سے نہیں ہوتی تھی، بلکہ کوئی قافلہ اگر تجارت کا مکے میں داخل ہونا چاہتا تو یہ اہل مکہ، یہ کافران مشرکان مکہ مکے کے باہر جا کے قافلہ مکے میں داخل ہونے سے پہلے خرید لیتے تاکہ قریش کو کچھ نہ ملے. 3 سال ایسے گزارے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین محترم، جو اسلام ہم تک آیا، یہ اسلام ایسے ہی نہیں آیا. اسلام قربانی مانگتا ہے، اسلام وفاداری پوچھتا ہے. آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ مجھے کیا ضرورت ہے بولنے کی، میں کیوں بولوں، میری رشتہ داری چلے جائے گی، میرے تعلقات خراب ہوں گے، میرا تجارت کی معاملہ خراب ہوگا. نہیں، آئیے
صحابہ اکرام مہاجرین مکہ، صحابہ اکرام جو ایمان لائے تھے، جب ہجرت کیے تو کیا آپ نے غور کیا اس بات پر؟ کیا وہ اپنی پراپرٹیاں بیچ کے گئے ہوں گے؟ کیا اپنے کاروبار کے شیئر ہولڈرز بنا کے گئے ہوں گے؟ کیا اپنے کاروبار کو کسی کے ذمے دے کے گئے ہوں گے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا، کیونکہ سارا مکہ جو ایمان لاتا ان کے مخالف تھے، ان کو قسم قسم کی اذیتیں دیتے تھے۔ تو جب صحابہ اکرام مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو جو بیوی ایمان نہیں لائی اس کو چھوڑ دیے، جو بچے ایمان نہیں لائے ان کو چھوڑ دیے، جو ماں باپ ایمان نہیں لائے ان کو چھوڑ دیے، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنا تجارت چھوڑ دیا، اپنے جانور جو کچھ تھے سب چھوڑ کر تنے تنہا اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے۔ جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں موافقات کروا دی، بھائی چارگی پیدا کر دی۔ انصار مدینہ سے آقا کریم نے فرمایا یہ مہاجر بھائی ہے تمہارا۔ وہ انصار مدینہ نے اس بھائی مہاجر کو قبول کیا، نہ صرف قبول کیا بلکہ اس سے کہنے لگے اے میرے بھائی مہاجر، اے میرے مومن بھائی، میری ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، تم ان میں سے جس کو پسند کرو گے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، پھر تم اس سے نکاح کر لے گا۔ اپنا باغ اگر تھا تو آدھا باغ دے دیے رسول اللہ کے کہنے پر، اور جو کچھ بھی تھا ان کو اپنے میں ایڈجسٹ کر لیے۔ یہ مہاجرین مکہ مدینہ جا کر انصار مدینہ میں ایڈجسٹ ہو گئے، اس کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی۔ مگر ایک وقت ایسا آیا، انصار مدینہ نے دیکھا کہ جو کچھ مال رسول اللہ کے پاس جمع ہوتا ہے وہ شام ہوتے ہوتے اللہ کے رسول خیرات کر دیتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس کچھ بچتا نہیں۔ انصار مدینہ سوچنے لگے کہ ہم کچھ مال اکٹھا کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ یہ مال اکٹھا کر لیے اور اپنی بیٹھکوں میں بیٹھے بیٹھے ان سے فخریہ الفاظ نکل گئے۔ کیا فخر کے الفاظ نکلے! یہ انصار مدینہ آپس میں افتخار کی بات کرے، کیا کیے کہ دیکھو ہم انصار مدینے کے مہاجرین جب مکے میں تھے ان کو بڑی تکلیفیں دی جاتی تھی، جب سے وہ یہاں پہ آئے بڑے سکون میں، ان کو بڑی معاشی تندرستی تھی وہاں پہ، جب سے یہاں آئے ہیں بڑے سکون سے، اس قسم کی افتخار کی فخر کی باتیں کرنے لگے۔ وہاں سے حضرت عباس ابن عبد المطلب حضور کے چچا کا گزر ہو رہا تھا، وہ سننے کے بعد کہنے لگے اے انصار مدینہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو ٹھیک ہے، وہ سب باتیں اپنی جگہ ہے، لیکن رسول اللہ سے ایک نسبت ہماری یہ ہے کہ رسول اللہ ہم میں سے۔ یہ بات حضرت عباس ابن عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بات انصار مدینہ سے کی، اور یہ بات ہوتے ہوتے رسول اللہ تک پہنچ گئی۔ آپ اس میں یہ خیال نہیں کرنا کہ کسی نے بولا ہوگا، نہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، ان کے پاس صبح و شام جبرائیل امین آیا کرتے ہیں، وہ یہ باتیں بتایا کرتے ہیں۔ اللہ نے جب کلام نازل فرمانا تھا تو اپنے پیارے سے کہہ دیا اے پیارے یہ انصار مدینہ کچھ فخر کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جمع کیا، ایک چمڑے کے خیمے میں سارے انصار مدینہ جمع ہو گئے۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے اے انصار مدینہ سنو، میں تم سے ایک سوال کرنے والا ہوں، تم جواب دینا۔ انصار مدینہ عرض گزار میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کیا استطاعت ہے، آقا ہماری کیا اوقات ہے کہ آپ ان سے سوال کریں اور ہم سوال کا جواب دیں۔ آقا نے فرمایا اے انصار مدینہ تم لوگوں نے آپس میں افتخار کی بات کی ہے، یاد رکھو تمہاری عزتیں آج جو ہے میرے آنے کی وجہ سے تمہاری عزتیں، تمہیں جو عزت ملی ہے وہ میری آمد کی وجہ سے تمہیں عزت ملی ہے۔ اللہ کے پاس اگر تم بزرگ ہوئے، اللہ کے پاس اگر تم کو عزت ملی تو وہ میرے آنے کی وجہ سے ہوئی۔ تم لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ رسول اللہ مکے والوں میں تھے، رسول اللہ اعلان نبوت کیے تو اللہ کے رسول پر بہت سارے لوگوں نے ایمان نہیں لایا۔ تم لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں، یہ باتیں کرنے ہی حضور ان سے سوال کر ہی رہے تھے۔ یہ انصار مدینہ کھڑے ہوئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، بیٹھ کے جو مال جمع کیے ہوئے تھے وہ مال
بیٹے انصار مدینہ کے پاس حضرت عباس بن عبد المطلب قیام کرتے تھے، تو انصار مدینہ کیا جواب دیے معلوم آپ کو؟ انصار مدینہ سے جب حضرت عباس بن عبد المطلب نے پوچھا کہ اے انصار مدینہ، تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم حفاظت کریں گے، تم دعوت دے رہے ہیں حضور کی آمد کے لیے، یہاں پر حضور کی جان کے دشمن ہو گئے لوگ، تم حفاظت کیسے کریں گے؟ تو انصار مدینہ بولے اے عباس بن عبد المطلب، جس طرح ہم اپنے جسم کے کپڑوں کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح سے ہم رسول اللہ کی حفاظت کریں گے۔ یہ بات انصار مدینہ حضرت عباس بن عبد المطلب سے کہہ چکے تھے، اس لیے کہنے لگے، گھٹنوں کے بل ادب میں بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھوں میں کا مال اللہ کے رسول کے سامنے رکھ کے ہاتھ پھیلا کے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال اور ہمارے دائرے اختیار میں جو کچھ ہے وہ اللہ اس کے رسول کے لیے قبول فرمائے۔ اسی بشارت کو اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کر رہا ہے۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے محبوب، اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جانثاران صحابہ سے، یہ انصار مدینہ سے آپ کہہ دیں، اے اللہ کیا کہنا ہے؟ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے انصار مدینہ، تم یہ جو مال جمع کر کے لائے ہو، میں نے جو دین تم تک پہنچایا ہے اس کی اجرت یہ مال نہیں لیتا، مگر یہ ہے کہ الا المودۃ فی القربى، مگر یہ ہے کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت سے رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، اللہ اپنے بندوں کو جو بشارت دے رہا ہے یہ وہی بشارت ہے۔ قرآن پڑھیے، قرآن کی تفسیر پڑھیے، ترجمے ان کے مت پڑھیے۔ اگر آپ کو قرآن پڑھ کے شک پیدا ہو رہا تو پھر وہ ترجمہ پڑھ کے فائدہ کیا ہے، وہ تفسیر پڑھ کے فائدہ کیا ہے؟ ہمارا ایک میسیج یہ بھی ہے، دیکھیے زندگی گزر جاتی ہمارے جانے کے بعد گھر میں ہمارے پوترے نواسے گھر میں ایسے کتاباں دیکھتے بولتے ہمارے بابا ہمارے دادا یہ عقیدے پہ تھے۔ آپ جس قسم کی کتابیں گھر میں رکھیں گے نا، آپ کے بیٹے، آپ کے پوترے نواسے آپ کو اسی عقیدے سے آپ کو پہچانیں گے۔ اہل سنت والجماعت کی کتابیں رکھیے گھر میں۔ قرآن میں ذکر کئی جگہ آیا، افضل گنج کی مسجد کو آئیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم اس وقت تک نہیں مرنا جب تک کہ تم اہل سنت والجماعت میں نہ ہو جاؤ۔ آئیے ہم بتاتے ہیں افضل گنج کی مسجد کو، اس موقع پہ ساری باتیں تو نہیں بتا سکتے، قرآن سے ثابت ہے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول کی حدیث سے ثابت ہے۔ اگر حق ہے تو اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے۔ سورہ آل عمران میں یوم تبیض وجوہ کی تفسیر پڑھیے، روز قیامت جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت کے چہرے ہوں گے، کسی اور کے چہرے نہیں ہے۔ یہ بات اور ہے، آج ہر کوئی بول رہا میں بھی سنی ہوں، میں بھی سنی ہوں، مگر یاد رکھیے جو امام حسین کے جلسے کرتا ہے، جو امام حسین کے جلسوں میں شریک ہوتا ہے، جو شربت بنا کے لوگوں کو ایصال ثواب کے لیے پلاتا ہے، جو امام حسین کی فاتحہ کرتا ہے، جس کے دل میں امام حسین کا غم ہوتا ہے وہ سنی ہوتا ہے۔ عالم تو یہ ہو گیا محرم کے 10 دنوں میں بھی شادیاں کر رہے ہیں، اس لیے میں ہمیشہ بولتا ہوں محرم کے مہینے میں جس کے دل میں آل رسول کی محبت نہیں ہوتی، غم نہیں ہوتا، اللہ اس کے دل سے ہر غم کو نکال دیا۔ باپ مر گیا، بیٹا انا للہ پڑھ دے رہا اور سب کچھ مرنا ہے، عمر ہو گئی تھی، بہت بیمار تھے، یہ باتیں کر رہا۔ ارے کبھی بولا باپ مر گیا میرا، جنت کا دروازہ میرے سے چھوٹ گیا، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ باپ تھے میرے، باپ کا انتقال ہو گیا، بولا نہیں بولا؟ اور بیمار تھے 5 سال سے، ابھی کب تک جیتے، عمر ہو گئی، چلیے بات اور آگے جائے۔ تو جب انصار مدینہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت سے رہنا، صحابہ انصار مدینہ نے پھر پوچھ لیا یا رسول اللہ من ہم الذین وجبت علینا مودتہم، اے اللہ کے رسول وہ کون ہے جن کی محبت کو اللہ نے ہم پر فرض کر دیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا علی و فاطمہ وابناہما، وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے اور وہ 2 کے شہزادے ہیں۔ تفسیر در منصور پڑھیے، امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر ہے، اس میں یہی آئے ہیں واقعات۔ اور امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر حدیث سے شریف سے ہے، 10 حدیثیں بیان کرتے ہو، کوئی یہ وہ قول بیان نہیں کرتے، حدیث
تفسیر القرآن مع القرآن، تفسیر القرآن بالحدیث، یہ وہ تفسیر امام جلال الدین سیوطی کی۔ چلیے حدیث کی طرف آتا ہوں، جو حدیث میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ جو آیت ہے اس میں اللہ فرمانے جو اہل بیت محبت کی اضافہ چاہتا ہے اللہ اس محبت کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ ارادہ کیے مسجد میں جلسہ ہونے والا تھا، آ کے بیٹھ کے محبت اور بڑھ گئی۔ یہ محبت اور یہ لمحات کام آئیں گے انشاءاللہ۔ حاضرین محترم، جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ کے رسول نے 8 بشارتیں دی ہیں۔ 8 بشارتوں کے بعد 9ویں بشارت ہمارے لیے بھی ہے۔ 8 بشارتیں کیا تھی؟ آپ یہ نہیں سمجھنا یہ صاحب شیعہ لوگ کی حدیث بیان کر رہے ہیں، ارے شیعہ لوگ بھی یہ بیان کرتے مگر آخری ٹکڑا بیان نہیں کرتے ہو۔ آپ سنیے پوری حدیث سنیے ان سے، آخری ٹکڑا کیوں بیان نہیں کرتے؟ وہ آخری ٹکڑا حدیث کا ہے کیا میں بتاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہید، جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ شہادت کا 1 درجہ پاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے اللہ اس کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے مرنے سے پہلے اس کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے اور اس کو منکر و نکیر بشارت دیتے ہیں۔ اور جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے اس کے لیے خبر میں جنت کی 2 کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں۔ یہ باتیں ہم اپنے سے نہیں کرتے، ہم کو ڈر ہے، خوف ہے اللہ اس کے رسول کا۔ ہم بہرنور مولانا عبد القدیر صدیقی حسرت رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ سے وابستہ ہے، میں وہاں کا مرید ہوں۔ صحہ سے پوری پڑھا ہوا ہوں 6 کتابیں حدیث کی، جو الفاظ میں بول رہا ہوں وہ حدیث شریف کے ٹکڑے ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول فرمائے جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے اس کی خبر کو فرشتے رحمت کے فرشتے زیارت گاہ بنا لیتے ہیں۔ اس کی مثال حضرت حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ فرشتوں سے قریب ہی نہیں تھی، فرشتے وہاں کی زیارت کرتے رہتے ہیں۔ ہمیشہ حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کے پاس آپ کی مزار کے ارد گرد ملائکہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول یہ بشارت دی ہے۔ پھر اللہ کے رسول فرمائے جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے اس کو روز قیامت دلہن کی طرح تیار کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ آخری بشارت ہمارے لیے اللہ کے رسول نے کیا دی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے وہ اہل سنت والجماعت میں مرتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آئے گا؟ ہاں سنیے، اہل سنت والجماعت، اہل سنت حضور کی سنتوں کی اتباع کرنے والے، والجماعت صحابہ کی جماعت کی اتباع کرنے والوں کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا۔ اب اہل سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی محبت کی تعلیم اپنی امت کو دی، اس لیے اہل سنت ہوا وہ عقیدہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، اور صحابہ نے ادب اور احترام کر کے بتایا۔ تو والجماعت تو ہم حضور کے قول کی پابندی، حضور کے قول کی اتباع، حضور کے قول کے فرمان کی فرما برداری کرتے ہوئے جب ہم مریں گے اور صحابہ کے نمونے کو دیکھ کر ہم اہل بیت کی تعظیم کرتے ہوئے مریں گے تو یہ 100 بشارتیں ہمارے لیے۔ اور پھر اللہ کے رسول فرمائے من مات علی بغض آل محمد، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض دل میں لے کے مرتا ہے اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارا خاتمہ اہل بیت کی محبت
صحابہ کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور اے اللہ آپ ہمیں اپنا خوف بھی عطا فرمائیے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائیے، اور مرنے سے پہلے زبان پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرمائیے، آمین والحمد للہ رب العالمین۔